सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 7 दहाइयों से जायद पर यह जुल्म की दास्तान है और जुल्म ढाने वाले भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को यानी आज से 2 साल पहले तहरीक आज़ादी की सदा को दबाने की एक नाकाम कोशिश की। अपने ही कानून में तब्दीली लाकर कश्मीरियों पर जुल्म सितम के एक नए दौर का आगाज़ भारत की जानिब से किया गया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को 80 लाख से ज़ायद आबादी के इस खित्ते को मुतनाज़ तौर पर तकसीम कर दिया। जहाँ तालीमी इदारे मुसलसल बंद हैं, वहाँ पर बाजार बंद हैं, वहाँ पर ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत है, मामूलात ज़िंदगी वहाँ पर बुरी तरह से मुतासर हैं। 80 लाख नफूस की ज़िंदगियाँ अब दाव पर लगी हुई हैं और पूरी दुनिया बेखबर है। अस्पतालों में वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बल्कि वैशी भारतीय फ़ौज है। और भारत में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने की उस हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आइन की शिक 370 और 35A का खात्मा किया, जिसके तहत रियासत जम्मू और कश्मीर को खुद मुख्तार हैसियत और खुसूसी इख्तियारात हासिल थे, उनको ख़त्म किया गया। लेकिन कश्मीरियों ने मोदी सरकार के ज़ालिमाना और गैर कानूनी इक़दाम को मानने से यकसर इनकार कर दिया और आज़ादी की इस तहरीक में कश्मीरियों के जज्बे में मज़ीद इजाफा हो गया। दुनिया भर में मसले कश्मीर को इसके बाद एक नई अहमियत हासिल हो गई है और 2 साल से भारतीय फोर्सेज ने गैर कानूनी मुहासरे के दौरान 410 कश्मीरियों को शहीद किया है, जिनमें 11 ख़वातीन और 16 बच्चे भी शामिल हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस का यह बताना है कि मकबूजा कश्मीर में मुतादिद कश्मीरियों को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद किया गया, जबकि भारतीय फोर्सेस के इस जालिमाना तशद्दुद से 2046 कश्मीरी जख्मी भी हो चुके हैं। इस दौरान 115 ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए और लातादाद वाक़यात तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो सके हैं। 1030 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। इन 2 बरसों के दौरान बुजुर्ग अफराद और ख़वातीन समेत 14,997 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। काबिज जालिम भारतीय फौजियों ने सिर्फ इन 2 सालों में पैलेट गनों से 10,000 से ज़ायद कश्मीरियों को निशाना बनाया है। ये भारतीय फोर्सेज 1990 से अब तक 95,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर चुकी हैं। कश्मीर इकोनॉमिक काउंसिल के मुताबिक पिछले 23 माह में भारतीय काबिज फौज के जबरन लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी को 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम को 2 बरस मुकम्मल होने पर आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी बसते हैं, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया गया है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए भारत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए गए, इज्तिमात हुए और रैलियाँ निकाली गईं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सदर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत दीगर शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने मकबूजा कश्मीर के आवाम से यकजहती का इजहार किया और उन्हें बताया कि उनके दिल कश्मीरियों के साथ ही धड़कते हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने यकजहती रैली से खिताब भी किया, कहा कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान का कोई शख्स चैन से नहीं बैठेगा। भारत को उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है और 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस लिए जाने तक भारत से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। सफ़ीर कश्मीर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर अपना पैगाम जारी किया। कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी और एक तरफ़ा इक़दामात का मकसद गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के जोग्राफियाई ढांचे को तब्दील करना है और कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में बदलना है। ये इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर सलामती काउंसिल की करारदादों और जेनीवा कन्वेंशन समेत बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये बयानात आए हैं इमरान खान की जानिब से, सदर आरिफ अलवी की जानिब से और इन 2 सालों में हुकूमत पाकिस्तान ने कई कोशिशें भी की हैं कि इस मसले को आलमी तौर पर उभारा जा सके, बैनुल अक़वामी ताकतों तक इसकी तवज्जो उनकी इस जानिब मबज़ूल करवाई जा सके। पाकिस्तान इसमें कितना कामयाब हुआ है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म ने बड़ी खुलकर इस मौजू पर गुफ्तगू की। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ फोरम्स पर इसका जिक्र होता रहा, लेकिन दुनिया की तवज्जो इस जानिब क्यों नहीं हो रही, दुनिया इस जानिब अपनी जो सीरियसनेस है उसका मुज़ाहरा क्यों
کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اسی بارے میں گفتگو کریں گے کہ 5 فروری جب کشمیر کا دن آتا ہے یوم کشمیر کے طور پر، وہ ایک چھٹی کے طور پر زیادہ تر پاکستانی مناتے ہیں، اور اب کیا 5 اگست کا دن بھی یوم استحصال تو منایا گیا، لیکن کیا صرف ایک روز کی کارروائی رہ جائے گی اور 1-2 روز بعد سب اپنی اپنی معمول کی کارروائیوں میں مصروف ہو جائیں گے؟ اسی بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فیصل کریم ٹنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیض اللہ کاموکا صاحب، اور نون لیگ کے سینئر رہنما عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو فیصل کریم صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے کہ اس 2 سال کے دوران حکومت نے اب تک جو کچھ کیا، 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو اقدامات اٹھائے، اس کے بعد حکومت پاکستان نے پوری کوشش کی کہ دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے خود کو کشمیر کا سفیر کہا، تو اس حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو لے کر کشمیر کے معاملے پر مطمئن ہے پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب صاحب، آپ نے ایک انٹرو دی اور آپ نے بھی کہا کہ آپ کشمیر کے حوالے سے مطمئن ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کہا، اور میں نے کشمیر کے جلسوں میں سنا کہ میں آپ کے سفیر کے طور پہ کام کروں گا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ سفیر بنے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پوری قوم کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر جمعے کو قومی یکجہتی قوم پوری یکجہتی منائے گی کشمیریوں کے ساتھ۔ 3-4 جمعے کو تو پروگرام ہو گئے، 5ویں جمعے کو وہ پروگرامات ختم ہو گئے۔ باقی اب بہانہ یہ ہوگا ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے نمائندے یہ کہیں گے کہ جی کووڈ کی سچویشن تھی، باقی تھی، لیکن کووڈ سچویشن تو باقی چیزوں میں بھی تھی، جلسوں میں بھی تھی، باقی تقاریب میں تھی، لیکن کشمیر کے حوالے سے کیوں کووڈ تھا، یکجہتی کیوں نہیں منائی گئی؟ پھر کشمیر کی سنجیدگی آپ دیکھیں کہ امور کشمیر کے وزیر صاحب جب آتے ہیں کشمیر کے معاملے میں کووڈ کا بہانہ بالکل نہیں چل سکتا، چونکہ آزاد کشمیر میں جب الیکشنز ہوئے تو کووڈ کا زمانہ تو چل رہا تھا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ کیوں یکجہتی کشمیر کے ساتھ ہر جمعے کو کیوں نہیں منا رہے؟ پھر اس کے بعد دوسری بات ہے، جب امور کشمیر کے جو وزیر صاحب ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کلبھوشن اس ملک میں ہے یا اس کو نواز شریف صاحب ملک سے باہر فرار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ہیئرنگز کب ہیں، کدھر ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ تو جو لوگ کشمیر کے سفیر بننا چاہتے تھے وہ تو کلبھوشن کے وکیل بن گئے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں کشمیر کے حوالے سے جو چیزیں، اور دیکھیں کشمیر ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ کشمیر میں اس الیکشن میں جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا، اس میں کشمیریوں کے ضمیر خریدے گئے، اس میں جو ہے جس قسم کے وائلنس شدہ الیکشن تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور آگے دیکھیں کہ مطلب ہے کہ ہم بڑی پریشان ہیں، کیونکہ جس وقت چیز پہ بھی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اس چیز کو میں خود دیکھوں گا تو اس کا اللہ ہی حافظ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کہ خدا ہمارے کشمیر کو سلامت رکھے۔ اب عمران خان صاحب خود ان کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ جن چیزوں کو وہ خود پہلے دیکھ رہے تھے ان کا تو انہوں نے ستیہ ناش کر دی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ کشمیر کے ساتھ کچھ ایسی چیز ہو۔ صحیح۔ تو عبد القیوم صاحب، یہ جب ایک فریق کسی بھی معاملے میں امن چاہتا ہو اور دوسرا فریق بات کرنے کو تیار ہی نہ ہو، وہ صرف جنگ پر اور جارحیت پر اترا ہوا ہو، تو پھر اس معاملے کا حل کیسے ممکن ہے؟ ہم 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا، صورتحال خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان مسلسل امن کی بات کرتا ہے، اور صرف سول حکومت نہیں بلکہ پاکستان کی فوج بھی اس معاملے میں امن پر یقین رکھتی ہے۔ جب ایک طرف امن کی بات ہو اور دوسری طرف سے مستقل جارحیت ہو، تو پھر کیا حل نکلے گا اس معاملے کا؟ ارباب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بڑا اچھا ایک انٹرو دیا اور بہت سی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہائی لائٹ کر دی ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں یہ دیکھنا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی اور یہ دونوں ملک الگ الگ وجود میں آئے، تو اس وقت ایک انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جس کو برٹش پارلیمنٹ نے منظور کیا، اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جو یہ سٹیٹس ہیں، پرنسلی سٹیٹس جو جانا چاہتی ہیں انڈیا سے یا پاکستان سے، یا ان کا جو بھی فیصلہ وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نہرو اور وہ جو راجہ تھا اس کا کشمیر کا، اس کے آپس میں بھی معاہدہ ہوا، اور یہ ہوا کہ ان کو کشمیریوں کو حقوق ملیں گے۔ پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں بہت سارے، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے جس کے مطابق آگے چلنا ہے، لیکن پھر جنیوا کنونشن ہے۔ ابھی دوسری جنگ عظیم میں جب تقریباً 5 سے 7 کروڑ لوگ سیولین مرے، تو پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ جنیوا کنونشن 1 2 3 تو صرف فوجیوں کے لیے ہے، لیکن سیولین کے لیے کیا ہے؟ تو پھر ایک جنیوا کنونشن نمبر 4 آئی
جس میں یہ کہا گیا کہ کنفلکٹ میں جو گھرے ہوئے اپنے سویلین لوگ ہوں گے جن سے زیادتی ہو سکتی ہے وہ ہم روکیں گے اور وہ نہیں کریں گے. لیکن انڈیا نے ان سب کو نوک پہ رکھ کے پھینک دیا. ابھی آپ کا کویسچن یہ ہے کہ کیوں یہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے. یہ انڈیا کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ بات نہ کرے. دی پوائنٹ از کہ 2-3 فیکٹر ہیں انٹرنیشنلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ ادارہ یہ بالکل ناکارہ ادارہ ہے اور یہ تفیلی ہے بگ پاورز کی, اور دیٹ از وائی یہ اپنے ریزولوشنز کو جہاں وہ کہتے ہیں افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, عراق پہ کرنا ہے, ایسٹ تیمور کو یہ کرنا ہے, صدرن سوڈان کو یہ کرنا ہے, وہاں وہ قذافی کو مارنا ہے, آپ نے جو مرضی کروا لیں وہ ہوتا رہے گا. لیکن جو کشمیر کا ایشو ہے جو اتنا برننگ ایشو اور اتنا پرانا ایشو ہے اس پہ اوپر وہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کا ادارہ کچھ نہیں کرتا بیکاز اس کے اوپر لوگوں کا ویٹو پاور ہے وہاں سیکیورٹی کونسل, اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. وہ چاہتا ہے کہ چائنا اس کے یونیپولر ورلڈ کے لیڈر ہونے کو صحیح. اچھا عبدالقیوم صاحب, اب ظاہر ہے یہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو قراردادوں پر عمل کروانے والے ادارے ہیں وہ پہلے ہماری بات نہیں سن رہے اور ہم اس معاملے کو یہاں سیاست کی نظر کر رہے ہیں. نون لیگ عمران خان کو کشمیر فروش کہتی ہے, عمران خان نون لیگ پر الزام لگاتے ہیں, بلاول بھٹو نواز شریف کو کہتے ہیں کہ وہ مودی کے یار ہیں. تو یہ یہاں پر اس طرح سیاسی طور پر الزام تراشیاں کر کے دنیا کے سامنے ہم کشمیر کے مقدمے کو خود کمزور نہیں کر رہا آپ کی نظر میں؟ جی ارباب, یہ بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سالوں میں ہر حکومت نے اپنی ایک انڈیور کی ہے, اس میں لوپ ہول ضرور ہوں گے موجودہ حکومت سمیت. آپ یہ دیکھیں کہ ایوب خان نے تو ایک لڑائی مول لی 65 کی, یہ جبرالٹر آپریشن کشمیر کے ریلیٹڈ تھا. اس کے بعد میں نے سنا ہے جو جنرل ضیاء الحق بھی اپنے ٹائم پہ کہتے رہے, ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ پیش تھے, OIC کی میٹنگز کرائی, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میں رہ کے بھی دیکھا کوئی پوائنٹ وہ مس نہیں کرتی تھی جہاں کشمیر کی بات نہیں کرتی تھی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب نے کچھ لوز بالز بھی پھینکے لیکن کوشش ان کی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, اس پہ لوگ معترض ہوئے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنی پوری ایفرٹ کی اور یونائٹڈ نیشن کی ان کی سپیچز ساری سن لے, جا کے دیکھ لے. اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی جو سپیچ کی یونائٹڈ نیشن میں اور یہ کہا کہ میں یہ کروں گا, تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمیں موضوع بحث اس سے ہم کمزور ہوں گے, ہم طاقتور نہیں ہوں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا ایمبیسڈر ہوں یا یہ تقریروں سے مسئلہ حل صرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ تمام نکلنا ہوگا جتنے بھی حکمران ہمارے ہیں ان سب نے ظاہر بیانیہ ان کا یہی رہا, لیکن ملکی سطح پر اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ظاہر اس کشمیر کے ایشو کو بھی سیاسی کیا گیا. فیصل صاحب, جب یہ سیاستدان ایک دوسرے پر کشمیر کے معاملے پر الزامات لگائیں گے تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں حکومت سے بھی اپنی فوج سے بھی کہ یہ کشمیر کا مقدمہ کسی ایک نے نہیں لڑنا, یہ تمام پاکستانیوں نے لڑنا ہے. تو ایک عام پاکستانی پھر کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑ سکتا ہے جب ایک پارٹی دوسری پارٹی پر کشمیر فروش ہونے کا الزام لگائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی جنرل قیوم صاحب بات کر رہے تھے تو ایک اسٹیٹسمین والا ان کا بیان تھا, جیسے ایک محب وطن شخص دینا چاہیے یا بات کرنی چاہیے, وہ ویسے بات کر رہے تھے. میرے بھائی فیصل کریم کندی کے بھی محبت میں وہ قومی اسمبلی کے, میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت وقت جی وہ ذاتی مفادات کی سیاست سے باہر نہیں آئے. ہر کوئی جو ہمارے لیول کے لوگ ہیں پولیٹکس کے اندر, وہ اپنی اپنی کرنے کے لیے ایسے بیان دے جاتا ہے جو بعض اوقات ہماری جو قومی کے لیے بھی وہ بیانات آج کے حوالے سے جو ہمارا ایک ہے, اور یہ جیسا کہ جانتے ہیں کشمیر ہے اور
रख तो कोई बंदा कामों का साहब आपकी आवाज़ कामों का साहब सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको ज़रा हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ साफ आ सके और नाज़रीन आपकी बात को भी सुन सकें। ज़रा प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे ही बढ़ते हैं और बरतानिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो वीज़ा तौसी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है और अब कुछ दिन का टाइम दिया है कि मियां नवाज शरीफ अब कुछ ही दिन वहाँ पर गुजार सकते हैं, उसके बाद उन्हें वापस आना पड़ेगा। अब इसके बाद हुकूमती जो लोग हैं, हुकूमती जो यहाँ पर तमाम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से तो बड़ी खुशी का इज़हार किया जा रहा है और ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि अब मियां साहब को वापस आना ही पड़ेगा। वो चंद हफ्तों के लिए दवाई लेने गए थे, फिर वापस नहीं आए, लेकिन ज़ाहिर अब कोर्ट ऑफ लॉ में इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया नून लीग की जानिब से। और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने जब मियां नवाज शरीफ से बात की है तो उन्हें ये कहा है कि आप अपने मुकम्मल इलाज तक और डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन तक वहीं पर क़याम करें, पार्टी यही चाहती है। तो फैसल करीम साहब, जब ये PDM बनी थी, नई आप लोगों की मीटिंग शुरू हुई थी, उस वक्त जरदारी साहब ने एक बार कहा था कि मियां साहब वापस आएँ, PDM को लीड करें, फिर वो PDM ख़त्म हो गई। अब आज ये खबर आई है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में मियां साहब को वापस आना पड़े, चूँकि जो उनका पासपोर्ट है वो तो पहले ही मनसूख हो चुका, तो टेक्निकल तौर पर बड़ा मुश्किल हो सकता है अब उनके लिए वहाँ पर क़याम करना। तो पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, मियां साहब वापस आएँ, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें, या फिर अभी जब तक उनका इलाज हो रहा है वहीं पर रहें, उनकी अपनी मर्ज़ी है इस मामले में? देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की सेहत के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करती। अब हमें नहीं पता कि उनकी सेहत की क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब ये PMLN ने डिसाइड करना है, क्योंकि अब वो उन्होंने कहा है कि उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा और उनके पास अपील करने का भी है और पॉलिटिकल असाइलम लेने का, 2 ऑप्शन उनके पास हैं। अब ये PMLN ने डिसाइड करना है कि वो कौन से ऑप्शंस पे जाते हैं, अपील में भी जाएंगे, मे बी पॉलिटिकल असाइलम पे भी जाएं, या मियां साहब जो है वो फैसला करते हैं कि वापस आते हैं। ये तो अब उनके ऊपर है। लेकिन जहाँ तक हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने खुश हो रहे हैं, ठीक है, उनकी नज़र में मियां साहब जो हैं वो चंद दिन के लिए गए थे, जो भी था उन्होंने इसी हुकूमत ने इजाज़त दी थी, इन्हीं हुकूमत के डॉक्टरों ने इजाज़त दी थी। शौकत खानम के डॉक्टरों ने भी उन रिपोर्टों को पढ़ा था। अगर वो रिपोर्टें गलत थी या फर्ज थी तो उसके ऊपर अभी तक हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। किसी भी अपने वज़ीर को, किसी भी अपने जो उस वक्त तो शौकत खानम में थे फैसल सुल्तान साहब, अब तो वो हेल्थ के एडवाइज़र हैं, तो कोई एक्शन के ऊपर नहीं लिया। तो साथ साथ इस पे खुश हो रहे हैं। तो चाहिए तो ये कि इसी तरीके से ये अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी और मुशर्रफ साहब को भी, जो आइन तोड़ने वाले थे मुशर्रफ साहब, उनको भी पाकिस्तान वापस लाएँ और उनको भी उसी किस्म की सज़ा दें जो उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होनी है वो भी दें। तो देखें, यहाँ पर तो सिर्फ सियासतदान को ही बुरा भला कहा जा सकता है। लेकिन फैसल साहब, कल शेख रशीद साहब तो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि उन्होंने एतराफ़ किया कि वो नहीं ला सके मियां नवाज शरीफ को और अल्ताफ़ हुसैन को वापस, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो ला भी नहीं सकते। अब ये कौन सी टेक्निकल कमज़ोरियाँ हैं, ये कवानीन की कमी है कि वो एक वज़ीर दाखिला अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल कवानीन की बिल्कुल कमी है। ये बार बार कह रहे थे कि हम जो है वो UK से ला सकते हैं, लेकिन हमारे साथ UK के साथ हमारी कोई ऐसी ट्रीटी भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उस पर फिर जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंशन नहीं हुई वीज़े की, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं। मैं समझता हूँ अगर वो पॉलिटिकल असलम की तरफ जाएंगे या किसी और ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो वो जा सकते हैं। ये वक्तन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को शायद वो रिलीफ है। अगर नवाज शरीफ से वापस आना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं, अगर उधर रहना चाहते हैं तो उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिस पे वो डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे और बिल्कुल करेंगे। और ख़बरों में भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बात की है कि अपने वो जब तक वो इनका इलाज कंप्लीट नहीं होता वो वापस ना आएँ और वहाँ पर इलाज करें। तो ये चंद दिनों में चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो है वो क्या हो सकता है क्या नहीं। और वज़ीर दाखिला ने ठीक कहा, वो नहीं ला सकते थे, वो इसको भी नहीं ला सकते, वो मुशर्रफ की तरफ उंगली नहीं उठा सकते, वो जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी नहीं ला सकते, वो नवाज शरीफ साहब को भी ख़ुद नहीं ला सकते जब तक वहाँ के ममालिक उनको वहाँ से उनके वीज़े नहीं कैंसिल करते या उनको जाने का नहीं कहते। सही। तो अब्दुल करीम साहब, अब ये कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करने नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं? ज़ाहिर है सफरी दस्तावेज़ात के लिए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करना पड़ेगा और हुकूमत पाकिस्तान तो शायद किसी तौर पर भी कोई भी ताउन नहीं करेगी। पासपोर्ट तो उनका पहले ही हुकूमत की जानिब से मनसूख किया जा चुका है। तो अब कौन सा ऑप्शन मुंतखब करना फिर पसंद करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से और फिर एक पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि आइडियली नवाज़ शरीफ साहब या कोई भी जो लीडर है हमारा बड़ी पार्टियों के, उनको पाकिस्तान के अंदर हों तो बेहतरी है, पार्टी की भी, मुल्क के लिए भी, उनके लिए भी, और कवानीन को फेस किया जाए। लेकिन
नवाज शरीफ साहब का एक पिक्यूलियर केस है, इसका वो इनकी स्टडी में थे हुकूमत की, और इनके डॉक्टर्स ने, उनके बोर्ड बने रिपीटेड, और उन्होंने ये फैसला किया कि इनको जाना चाहिए, और वाकई इनकी किडनी का मसला है, इनके हार्ट का मसला है, एक दफ़ा ये बिल्कुल टच एंड गो था, एक वेन फट गई थी, तो वो बाहर गए और इलाज करा लें। तो शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए उनको ये कहा है कि दैट इज़ दी प्रायोरिटी, आप जब ठीक हो जाएं तो वो ज़रूर आएंगे। इससे पहले भी वो बेटी को साथ लेके आए थे और सीधे जेल गए थे, और अभी भी जो जेल से कोई डरता नहीं है, इससे पहले भी वो रहे हैं, तो वो होना चाहिए। दूसरी ये है कि उनके पास ऑप्शंस तो ऑब्वियसली होंगे ना, वो अब्दुल करीम साहब ये सवाल यहाँ पर फिर ये पैदा होता है ज़ाहिर है कि जब वो इतने सीवियर बीमार थे, इतनी ज़्यादा उनको बीमारियाँ थीं, और जब से वो गए हैं 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, वो एक दिन भी हॉस्पिटलाइज नहीं रहे, एक रात भी उन्होंने हॉस्पिटल में नहीं गुजारी। तो जिस शख्स को इतनी शदीद बीमारियाँ हों और वो फिर घर पर रहे और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी करता नजर आए, तो फिर ज़ाहिर सवालात जन्म लेते हैं। देखिए मेरे भाई, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बेड रिडन पेशेंट हों या आप हॉस्पिटलाइज हों। मैं आपको बताऊं कि आज से 8-10 साल पहले मैं अपनी सिस्टर को लेके गया यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो आई वॉज वरीड, वो मेरी छोटी सिस्टर थी, तो मैंने कहा यंग एज में इसको कोई इशू था, प्रॉब्लम था। तो जो डॉक्टर देख रहा था वो थे जनरल आई.डी. हसन, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। तो मैंने जब उनसे ये कहा कि जी ये मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने कहा यंग मैन वाई आर यू वरीड एंड फ्रस्ट्रेटेड। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान के बस की नहीं होती, लेकिन वॉकिंग पेशेंट होता है। कहता है उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्लड कैंसर में का पेशेंट हूँ और मैं आके इलाज भी कर रहा हूँ, मैं फिर भी रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बीमारी जानलेवा है, और आफ्टर 6 मंथ्स वो ही डाइड। आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए ना, या किडनीज, अभी मैंने कल परसों ऐसे मुनीर साहब को मिला जो हमारे बहुत बड़े मैग्नेट हैं बिजनेस के, उनकी दोनों किडनियाँ रिप्लेस हुई हैं, और वो इस्लामाबाद में फंक्शन, इसके बाद वो नथिया गली गए हुए थे। पॉइंट ये है कि ये बाहर जाके एक पेशेंट के लिए फिरना चलना भी उसके लिए ज़रूरी होता है। ये खुदा ना करे कोई ऐसी बात नहीं कि टांग टूटी हुई है तो बंदा बाहर नहीं जा सकता, आपके कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कैंसरिक पेशेंट हैं, वो हैं, तो आई थिंक वी शुड नॉट स्ट्रेच इट दैट फार। एक कौमी लीडर है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो बाहर गए हैं, उनकी पजीराई है मुल्क के अंदर, ही इज नॉट एन अननोन फिगर, तो वो जिस वक्त पे आएगा हुकूमत वाले भी परेशान होंगे। हाँ जी हाँ ठीक है। अब आपके ऑप्शंस का भी आप जो जिक्र कर रहे थे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर कामोका साहब से भी इस पर उनका रिएक्शन लेना है कि हुकूमत तो अभी तक तो नवाज शरीफ साहब को लाने में नाकाम रही, अब अगर वो खुद ही आ जाते हैं तो ये हुकूमत की गैबी मदद हो जाएगी, वरना वज़ीर दाखिला तो इस बात का कल एतराफ़ कर ही चुके हैं। और फिर अब मियाँ साहब के पास ऑप्शंस हैं क्या क्या, और अगर उनकी वापसी होती है तो फिर हमारे मुल्क की अपोजिशन में क्या एक जो PDM की सियासत थी एक नई जान पड़ सकती है या नहीं। एक ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैज़ल कामोका साहब, नून लीग से अब्दुल कयूम साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ कामोका साहब, ये कल ही शेख रशीद साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि अपनी नाकामी का वो एतराफ़ कर रहे थे कि मैं अल्ताफ़ हुसैन को नहीं ला सकता, मैं नवाज़ शरीफ को नहीं वापस ला सकता, और ज़ाहिर जब वो ये बात कर रहे थे तो अगले 2 साल को सामने रखते हुए कर रहे थे कि इस सूरत हाल में कोई कानून साजी कहीं नहीं हो सकी। तो ये एक तरफ तो ये हुकूमती नाकामी का एतराफ़ है। अभी मियाँ साहब के वापस आने की खबरें अगर मिली भी हैं तो ये एक तरह से ये आपकी गैबी मदद हो गई। आपने तो अभी शेख रशीद साहब के जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, टिकट्स भी चल रहे हैं कि नवाज़ शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी नहीं रहे, तो जान छुड़ा लिया आपने उनको पाकिस्तान से आग करके? ऐसी बात नहीं है। अभी जनरल कयूम साहब बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करने की जिसारत करूँगा। देखिए, यहाँ से वो कोर्ट के ऑर्डर्स पे यहाँ से गए, और ये अनप्रेसिडेंटेड एक मामला है। इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि किसी कन्विक्टेड शख्स को पाकिस्तान से ऐसे बाहर जाने का मौका दिया गया हो। तो ये अब ये आला अदलिया की मर्ज़ी थी, उन्होंने इजाज़त दी, और उसके तहत वो गवर्नमेंट ने कहा भी कि कोई गारंटी लें, लेकिन सिर्फ एक स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। अब वहाँ जाके जो उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं और जिस तरह से वो बिहेव करते रहे हैं, कहीं पे भी कोई ऐसे एविडेंस फैजुल्ला साहब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर तो वो बाहर नहीं गए। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनको विजिट किया था,
ڈاکٹر یاسمین راشد گئی تھیں, ڈاکٹر فیصل سلطان گئے تھے, وہ سب اس پورے عمل میں حصہ بنے تھے. انہوں نے ان کی رپورٹس کو چیک کیا تھا اور پھر ریکمنڈ کیا تھا کہ میاں صاحب کو باہر جانا چاہیے. کنونس کیا انہوں نے پرائم منسٹر کو. اچھا ارباب صاحب, اس پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر بہت بات ہو چکی پہلے بھی, اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جو ہیلتھ سسٹم کی ناکامی ہے, اور یہاں پہ میں سمجھوں گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہے, صحیح طریقے سے اسیسمنٹ نہیں ہو پائی, اور وہ چلے گئے. بہرحال چلے گئے وہاں پہ. ایک قومی لیڈر ہونے کے ناطے جو وہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, تو اس قسم کے دھوکہ بازی کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جانی چاہیے تھی ایسے شخص سے. لیکن انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, مینیپولیٹ کیا چیزوں کو, اور چلے گئے پاکستان سے باہر. اور وہاں بیٹھ کے جس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے اس ملک کے خلاف, یعنی اس سے پہلے الطاف حسین کو لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ جو انگلینڈ میں بیٹھ کے تو وہ پاکستان کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جب ان کو نظر آیا ہے کہ ان کی یہاں پہ کوئی سے نہیں, انہوں نے تو جو کیا سو کیا, لیکن حکومت نے اس پر کیا کیا؟ صرف نواز شریف کی, الطاف حسین کی تقریر پر پابندیاں لگانے کے علاوہ حکومت نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے, ان میں سے کسی ایک کو بھی واپس لانے کے لیے؟ اس میں ہم نے ان کو واپس لانے کے لیے ہم عدلیہ میں گئے ہیں. ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں, ان کی پراپرٹیز, ان کے اکاؤنٹس اٹیچ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا پاسپورٹ ہے وہ کینسل کیا گیا ہے, اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے اقدامات کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب برطانیہ کو مزید جو ہے وہاں پہ میاں نواز شریف کو رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, ان کو واپس پاکستان بھیجنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس کسی اور ملک کا کوئی سفری دستاویز موجود نہیں ہے. تو ان کا صرف ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ وہ پاکستان آئیں, یہاں کی کورٹس کا سامنا کریں, جس کیس میں وہ کنوکٹڈ ہیں اس کیس میں وہ اندر جائیں, اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیل اپلائی کریں, میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اپلائی کریں, یا جس بھی گراؤنڈ کے اوپر اپلائی کریں, یا پھر اپنے جو ان کی سزا ہے, جو انہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں, ان جرائم کی وہ سزا کاٹیں. ٹھیک ہے, چلیں. تو فیصل کریم صاحب, یہ اس حکومت کی ہمیشہ ہر معاملے میں آپ کو نہیں لگتا غیبی مدد ہو جاتی ہے؟ یہ کووڈ کا دور آیا, اس سے پہلے ہمارے ملک کی معیشت بہت برے حال میں تھی, لیکن کووڈ میں پھر پوری دنیا کی معیشتوں کو دھچکا لگا, کسی حد تک پاکستان نے اس میں ریکور کیا. پھر آپ لوگوں نے پی ڈی ایم بنائی, حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی, وہ پی ڈی ایم خود بخود ٹوٹ گئی, اس میں کہیں حکومت کا کوئی کردار نہیں رہا. سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن ابھی حکومت جیتنے میں کامیاب رہی, آزاد کشمیر میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی. اب یہ میاں صاحب والے معاملے میں بھی ایک طرح سے غیبی مدد ہی ہو گئی, کچھ دن میں میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں, تو حکومت کے کچھ کیے بغیر ہی وہ واپس ملک میں ہوں گے. تو اپوزیشن کا کردار پھر آنے والے دنوں میں کس حد تک آپ مؤثر دیکھ رہے ہیں, جب آپ پہلے ڈیوائیڈ ہو گئے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب ایک پیج پر نہیں ہے؟ دیکھیں, کموکا صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان کی حکومت تو وہاں کی عدالت میں نہیں گئی, وہاں تو ان کا ویزا ایکسپائر ہوا, اور ویزا ایکسپائری کے ایکسٹینشن کے لیے وہ گئے, اور اس میں تو کوئی پاکستان کی حکومت پارٹی نہیں تھی, وہ تو ان کا وہاں پر ان کے جو ہوم آفس ہے انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. اب ان کے پاس غالباً وہ اس فیصلے کے اگینسٹ اپیل میں چلے گئے ہیں, اور اپیل ان کے پاس, جیسے میں نے پہلے کہا, آپشن ہے. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا آپشن ان کے پاس پولیٹیکل اسائلم بھی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ابھی ان کے پاس مطلب ہے شارٹ ریلیف, ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے ترجمانوں کو ٹائم مل گیا کہ وہ 1-2 دن کے ساتھ پلے کرتے ہیں, لیکن شارٹ ریلیف حکومت کو ملی ہے. اب فیوچر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. جہاں تک غیبی امداد, آنے والے 2 سال کا ٹائم تو آپ نے ان کو دے ہی دیا ہے. اس کا الیکشن تھا. دیکھیں, پاکستان میں تو الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں, جیسے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہے. اور جہاں تک ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جو پی ڈی ایم آپ نے جو بات کی, ہم تو پہلے بھی پی ایم ایل این سے کہہ رہے تھے اور جے وائی سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک جمہوری طریقے سے جمع کرانی چاہیے. عدم اعتماد کی تحریک ہم جمع کراتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہم کامیاب ہوتے اور فیڈرل میں بھی کامیاب ہوتے. لیکن وہ پی ایم ایل این کا انٹرنل مسئلہ ہے یا جے وائی کا مسئلہ ہے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جیت رہی ہے, جہاں پر جس ملک میں 15-16 الیکشن ہوئے ہیں اس میں سے
14 الیکشن 16 میں سے 14 الیکشن حکومت ہار چکی ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ امداد ہو رہی ہے. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، بیساکھیوں کی سپورٹ نہ ہو، دھاندلی نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. جیسے آپ نے کراچی میں دیکھا کہ پہلے نمبر پہ تھے، وفاقی وزارت تھی 2 سال ان کے پاس، لیکن پھر وہ چھٹے نمبر پہ چلے گئے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بیساکھیاں نہ ہو تو آپ الیکشن لڑے تو یہ آپ کی صورتحال ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس اپنے لوگ کون سے ہیں مجھے بتائیں کہاں سے؟ مطلب ہے کہ میجورٹی تو انہوں نے دائیں بائیں سے سارے لوٹے جمع کیے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے ورکر کلاس ہوں؟ میجورٹی 80% آج بھی جو ان کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں وہ دوسری پارٹیوں سے. لیکن فیض صاحب اب آج کی تاریخ میں صرف سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، ورنہ اس وقت پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اور جب وہاں ضمنی الیکشن ہوئے تو اس کی شفافیت پر بھی آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے پرانے ساتھی نون لیگ نے آپ پر دھاندلی کے الزامات لگائے تھے. دیکھیں انہوں نے ایک کراچی کی سیٹ پہ الزام لگایا تھا کہ کراچی کی سیٹ پہ ایسا ہوا ہے، حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو پہلے نمبر والے تھے وہ چھٹے نمبر پہ چلے گئے. لیکن ان کو اپوزیشن کی جیت جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کو خوش نہیں ہو رہے تھے. ہم نے تو جہاں پر بھی جس جگہ پہ بھی اپوزیشن سیٹیں جیتی ہیں ہم نے ان کو مبارکباد دی ہے. ابھی بھی اگر آپ کشمیر میں دیکھیں فیصل وہ یہ بھی حیران تھے نا کہ چوتھے پانچویں نمبر والے پہلے نمبر پر کیسے آ گئے. دیکھیں ہم نے ڈیلیور کیا، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ الیکشن چرائے گئے تھے اس لیے ایسی باتیں ہوئی. ہم تو یہ کہہ رہے تھے اگر میں نے یہ کہا کشمیر میں ہمارے پاس ایکسٹرا ووٹس تھے، ہم نے اپوزیشن کے ممبران کو دیے. آج اگر پی ایم ایل این کی جو خواتین کی سیٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے، ہماری کشمیر کی پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر وہاں پر خواتین کے ووٹ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو دیا اور ان کی خاتون جو ہے وہ منتخب ہو گئی. ادروائز شاید وہ منتخب نہ ہوتی. تو ہم تو ابھی بھی ہمیں جب بھی جہاں پر بھی اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کا ہمیں جب موقع ملتا ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب تو مطلب ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پہلے چھٹے سے یا پانچویں سے پہلے چلے گئے تو پہلے والے چھٹے پہ کیسے چلے گئے. اور باقی جو ڈیبیٹ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہے اس پہ میں بات نہیں کروں گا، اس پہ تو خود ان کی پارٹی کے دوست بات کرتے ہیں. خاقان عباسی صاحب کی علیحدہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور باقی دوستوں کی ان کی علیحدہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ ان کے اپنے پارٹی کے انٹرنل افیئرز ہیں، یہ خود سالو کریں گے کیونکہ پارٹی کا ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ادھر فیڈرل میں بھی کام کر رہے ہیں ہم. اور جو ہے پی ایم ایل این نے کہا ہے ان کی لیڈرشپ نے وہاں کی کشمیر کی لیڈرشپ جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جو کشمیر ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم پنجاب میں بھی ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ہماری پارٹی کام کر رہی ہے. پارلیمنٹ میں جہاں پر اپوزیشن کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، ہم نے بجٹ میں بھی اپنے تمام ممبران جو ہے ووٹنگ کے لیے پیش کیے تھے سوائے 2 کے جو کہ بیمار تھے. ہم نے سارے اپنے ممبر حاضر کیے تھے. ہمیں تو جب بھی اپوزیشن نے جہاں بھی جو ٹاسک دیے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے اچیو کیا اس کو. ٹھیک ہے چلیں، پارلیمنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور اپوزیشن مل کر وہاں پر اپوزیشن کرے گی. تو عبدالقیوم صاحب بریک سے پہلے آپ کی وہ بات بھی ادھوری رہ گئی تھی کہ کون کون سے آپشن اس وقت میاں صاحب کے پاس پریکٹیکلی موجود ہیں اور پھر کون سا آپشن وہ منتخب کرنے جا رہے ہیں، ذرا پہلے اس پر کمنٹ کر دیجیے. یا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آبویسلی اپنے جو لا ایکسپرٹس ہیں ان سے وہ بات کریں گے. پہلے برٹش گورنمنٹ سے اول تو وہ یہ کہیں گے کہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے جب تک کہ اس سے ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر وہ آپشن نہیں ہے تو پھر وہ اسائلم اپیل تو دائر کر دی انہوں نے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ہوم ڈپارٹمنٹ میں آنیسٹلی جی ہاں وہ تو اپیل دائر ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپیل تو دائر کر چکے اس فیصلے کے خلاف. اگر یہ موجودہ حکومت کسی لحاظ سے بھی جی وہ میں کہا نا کہ یہ ایک آپشن ہے جو انہوں نے کی ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت کی کامیابیاں ہونا، مثلاً یہ کہ اکنامک گروتھ کے اندر، ان امپلائمنٹ کے خاتمے میں، انفلیشن کو چیک کرنے میں، بلو پاورٹی لائن سے لوگوں کو اوپر اٹھانے میں، آنیسٹلی میرا خیال کوئی بھی ہر محب وطن پاکستانی ان کو شاباش کرے گا. اور آئی تھنک دیٹ از دی تھنگ جس کے اوپر ان کو بغلیں بجانی چاہیے اور ہم سب کو فخر کرنا چاہیے کہ ملک آگے جا رہا ہے، ریاست آگے جا رہی ہے. لیکن ان کی پریارٹی ہے نواز شریف. آج آپ دیکھ لیں سارے چینل کے اوپر، اور یہ کل بھی لگا رہے گا، اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، ان کا انٹرویو لگا رہا. یعنی فوکسڈ ہے آن دوز پیپل جو کہ ان کے جو اقتدار کو خطرہ دیتے ہیں. ابھی یہ کہنا کہ ان کی پورے پاکستان میں حکومت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جو بلتستان یا کشمیر میں ٹریڈیشنلی جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے ان کو چھوڑیں.
باقی چاروں صوبوں میں صرف ایک صوبے میں KP میں ان کی حکومت جینون ہے. باقی جو بلوچستان میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ سندھ کے اندر ان کی حکومت نہیں ہے, اور پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے آپ MLQ کی بیساکھی پیچھے کر لیں, ان کی مائنارٹی ہے, مرکز میں مائنارٹی ہے. اگر جہانگیر ترین والا فیکٹر ہے, MQM والا ہے, تو یہ خود ان کے اوپر کھڑے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی ایفرٹ سے ملک کو ٹھیک ہے. چلیں, حکومت تو اس وقت مختلف سہاروں پر عبدالقیوم صاحب کھڑی ہے, لیکن جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس وقت تقسیم دکھائی دے رہی ہے, اور ملک کی دونوں بڑی جماعتیں اپوزیشن کر رہی ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, فیض اللہ کاموکا صاحب, عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تینوں گفتگو سنی. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پر بات کرنی ہے کہ 3 ماہ بعد ہمارے ملک میں کرونا وائرس کی مثبت ہونے کی شرح 9% پہنچ چکی ہے. آخری بار 9 مئی کو ہوا تھا, اور 9 مئی کے بعد جون اور جولائی کا مہینہ گزرا, اور اب اگست میں ایک بار پھر مثبت کیسز کی شرح 9% ہو گئی ہے. اس کا مطلب کہ ہر 100 میں سے 9 لوگ اس وائرس کا شکار ہیں, اور یہ جو بھارتی ویرینٹ ڈیلٹا یہ بہت ہی خطرناک اور تیزی کے ساتھ اثر کر رہا ہے. تو اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ویکسینیشن تو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے, کیا اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ مقررہ وقت میں پورے ہو پائیں گے؟ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے. گو کہ اب لوگوں میں, پاکستان میں اتنا شعور آ چکا کہ لوگ ویکسینیشن کی طرف جا رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ کرونا وائرس کے جو کیسز تھے اس کی تعداد میں بہت حد تک کمی آ گئی تھی, اور لوگ ویکسینیشن کو لے کر کچھ سیریس نہیں تھے. لیکن صرف گزشتہ 24 گھنٹے میں 5600 سے زائد کے قریب پازیٹیو کیسز آئے ہیں, 60 کے قریب اموات ہو چکی ہیں. اور اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کے بعد پاکستان میں مثبت کیسز کی شرح 9% تک پہنچ چکی ہے. مئی کے بعد اب یہ تقریباً 3 ماہ بعد ایسی صورتحال اور ایسے خطرناک اعداد و شمار آ رہے ہیں. بھارتی ویرینٹ ڈیلٹا کتنا خطرناک ہے, اور 1-2 روز پہلے بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ کراچی میں کچھ ویکسینز بھی نایاب ہو گئی ہیں, کچھ کمی ہو گئی ہے. ظاہر ہے کراچی میں پاکستان کی سب سے بڑی آبادی والا وہ شہر ہے, وہاں پر ویکسینیشن کی فراہمی بہت ضروری ہے. وہاں پر سائنوفارم, سائنوویک اور ایسٹرازینیکا کی قلت ہو گئی تھی. بہرحال اس کے بعد اس کو پورا کیا گیا, اور پھر ویکسینیشن کا یہ عمل اب مستقل بنیادوں پر چل رہا ہے. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب, پارلیمانی سیکرٹری برائے ہیلتھ, ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, یہ کچھ عرصے پہلے تک صورتحال بالکل نارمل تھی. بہت حد تک جو لاک ڈاؤن اور جو پابندیاں اور جو SOPs تھیں اس کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. پھر حالات خراب ہوئے, پہلے سندھ نے لاک ڈاؤن لگایا, پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندیوں کو مزید سخت کیا گیا. اب اس وقت صورتحال ہے کیا؟ یہ سندھ میں جس طرح سے 8 اگست کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ نے جن پابندیوں کا اعلان کیا, یہ اگست کے مہینے میں کنٹینیوٹی میں رہیں گی. اس کے بعد نتائج بہتر ہونے چاہیے تھے, لیکن اب یہ شرح پھر 9% تک پہنچ گئی ہے. تو یہ صورتحال خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال اچھی نہیں ہے. اور یہ جو ہماری بڑی گزری تھی اور جو مویشی منڈیاں لگی تھیں اور بڑے پیمانے کے اوپر نقل و حرکت ہوئی تھی پاپولیشن کی, تو اس کی وجہ سے یہ چونکہ ان میں حکومت کے بتائے ہوئے SOPs کے اوپر عمل درآمد ہم نے نہیں دیکھا. عید کے اوپر بھی لوگوں نے اس طریقے سے جس طرح سے نماز کی عید کی نماز کے لیے, مویشی منڈیوں کے لیے, ہر چیز کے لیے جو SOPs جاری کیے تھے, انفارچونیٹلی عوام نے اس طریقے سے تعاون نہیں کیا, اور لوکل انتظامیہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کو SOPs سے عمل درآمد نہیں کرا سکی. تو اس کے بعد تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اور یہ جس طرح سے اسد عمر صاحب نے تو شروع میں ہی وارن کر دیا تھا کہ چوتھی ویو شروع ہونے کا خطرہ ہے جولائی اگست میں, تو ایسے ہی ہوا. اور اب صورتحال جو ہے اس وقت سیریس ہی ہے, کیونکہ پنجاب کے بھی 4 بڑے شہروں میں جو ایکٹیویٹی ریٹ ہے وہ 10% سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. اسی طرح سے حیدرآباد, سندھ میں اور KP کے بھی 2 شہروں میں, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کا الیکشن گزرا ہے, وہاں پر بھی بہت زیادہ ریشیو بڑھ گیا ہے. تو یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور عید گزری ہے اس کے بعد بالکل جو ہماری پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. مگر ویکسینیشن کی وجہ سے یہ ہے کہ پازیٹیوٹی آ بھی رہی ہے, تو جن لوگوں کو ویکسینیشن ہوئی بھی ہے ان کی ڈیزیز سیریس نہیں ہو رہی, ان کو ہاسپٹلائزیشن کی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. مگر بہرحال اس وقت ابھی ہمارے کیسز کی تعداد زیادہ ہے.
صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اب ظاہر ہے کیسز کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے تو آگے لاک ڈاؤن کو بھی پھر ہمیں آگے تھوڑا عرصہ بڑھانا پڑے گا. میں سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. ڈاکٹر قاسم سمرو صاحب بھی سیکرٹری سندھ کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ 8 اگست تک انیشلی چیف منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ سندھ میں یہ لاک ڈاؤن رہے گا. 9 اگست سے تمام چیزیں معمول کے مطابق ہو جائیں گی. جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے یا پھر سندھ میں بھی اس لاک ڈاؤن کے دورانیے کو بڑھانا پڑے گا؟ کیا آپ کے پاس اس وقت فگرز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اب یہ تو صورتحال ہم اسیس تو کر ہی رہے ہیں نا. لاک ڈاؤن ہونے سے ایک دم سے ایک تو پازیٹیوٹی ریٹ کم نہیں ہوتا, اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ 10 سے 15 دنوں کے بعد جا کے ایک نیگیٹیوٹی کا ٹرینڈ جو آتا ہے, نیگیٹو ہونے کا ٹرینڈ جو آتا ہے وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد آتا ہے. تو اس لیے وی شوڈنٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ یہ آج ہم نے لاک ڈاؤن کیا اور ایک دم سے نیگیٹو ٹرینڈ شروع ہو جائے گا. ایسا تو پاسبل نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا پرابلی سیٹرڈے یا سنڈے کو اس پہ دوبارہ سے ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ اور ہماری پوری ٹاسک فورس دوبارہ بیٹھے گی. تو لیٹس ہوپ کہ ہم NCOC کے اوپر دیکھیں. ہم نے لاک ڈاؤن لگایا, اس کی بہت بڑے آبویس ریزنز ہیں. یہاں پر کسی تنقید بازی جو کرنا چاہیں وہ کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. لیکن پبلک سیفٹی اور پبلک ہیلتھ کے اوپر گورنمنٹ آف سندھ کا اسٹانس بڑا کلیئر پہلے دن سے رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ رہے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خود جو ہیں وہ والنٹیئر کریں اپنی SOPs کو اور اپنے آپ کو ایز انڈیویجول ہمیں ایز اے نیشن ریسپانسبل کنڈکٹ میں دوبارہ سے آنا پڑے گا. جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے, ہم لاک ڈاؤن لگائیں 1 مہینے کا لگا دیں, اس کے بعد دوبارہ سے اگر ہم اسی طرح سے وائلیشن میں چلے جائیں گے تو یہ کوئی سروس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب, یعنی سیٹرڈے کو آپ لوگ ریویو کرنے جا رہے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ لاک ڈاؤن آگے لگنا ہی لگنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ میں خاص طور پر کراچی میں یہ جتنی ویکسینز ہیں اتنی شارٹیج کیوں ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پر؟ سائنو ویک یہاں پر دستیاب نہیں ہے, سائنو فارم یہاں دستیاب نہیں ہے, ایسٹرازینیکا بھی بالکل ہی نایاب ہے. سر دیکھیں سائنو فارم, ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف سے, قاسم صاحب سے پہلے ہی پوچھ لوں. ہاں سائنو فارم تو بالکل اویلیبل ہے. سائنو ویک جو ہے وہ ہمیں NCOC کی طرف سے دونوں ساری جو ویکسین وہاں سے ملتی ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ ویکسین آ گئی ہے. سائنو ویک کی ہم نے سینٹرز کو پرووائڈ بھی کر دی ہے. ایسٹرازینیکا جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کوویکس ایک باڈی ہے, انٹرنیشنل باڈی ہے, وہاں سے جو ہے وہ ملتی ہے. تو وہ جتنی ہمیں شیئر دیتے ہیں ہم اتنی شیئر آگے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو دیر از نو سچ شارٹیج آف. تو قاسم صاحب یہ جو آپ کا ڈیو شیئر ہے وہ مل رہا ہے یا کوئی آپ کو ہیں کوئی اعتراض, کوئی شکایت ہے کہ NCOC آپ کا ڈیو شیئر نہیں دے رہی ویکسینز میں؟ نہیں سر, ہم اس بات پہ اعتراض اسی نہیں کرتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں یا پاکستان میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ پراپرلی ویکسینیٹ ہوں. اور یہ ظاہر ہے انٹینشن گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی ہے اور گورنمنٹ آف سندھ کی بھی ہے. So we are not in a mood of any confrontation with the NCOC. لیکن یہ اسپرٹ سب کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو ویکسین جو ہے نا وہ سب کو ویکسین لگنی چاہیے. That's where we should all behave. چلیں, بہت اچھی بات ہے کہ آپ ظاہر کسی اختلاف میں نہیں جانا چاہتے, لیکن ڈاکٹر نوشین صاحبہ یہ سندھ میں یا کراچی میں ظاہر اگر آبادی زیادہ ہے تو پھر یہاں پر ویکسینز کی فراہمی بھی زیادہ ہونی چاہیے. اب سائنو ویک اور جو 2 ڈوزز ویکسین ہے ظاہر اگر ان کے سنگل ڈوز کسی کو لگ چکے تو بڑا ضروری ہے کہ اس کو اپنی مقررہ تاریخ میں وہ دوسرا ڈوز بھی لگے, اور اگر وہ اس وقت نہیں لگ پاتا تو پھر ظاہر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. یہاں پر ہم نے 2-4 بار دیکھا کہ کئی مقامات پر یہ ویکسینز شارٹ ہو گئی تھیں. تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور آگے آنے والے دنوں میں تو یہ اس طرح کے کرائسس نہیں فیس کرنے پڑیں گے سندھ کو, کراچی کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو NCOC ہے وہ ایک فیڈرل کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں تمام صوبے جو ہیں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں, اور قاسم صاحب بھی اس چیز کا انڈورس کریں گے کہ اس کے اندر اکثر میٹنگز پہ آن لائن صوبوں کی نمائندگی موجود ہوتی ہے, اور صوبوں کی طرف سے جتنی ڈیمانڈ آتی ہے NCOC اس ڈیمانڈ کے مطابق ان کو چاہے وہ ٹیسٹنگ کٹس ہوں چاہے وہ ویکسینز ہوں وہ ساری ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے صوبوں کو. یہ پچھلے 6 مہینے جب سے ویکسین کا عمل شروع ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں صرف 2 دن ایسے تھے کہ جب تھوڑی سی ڈسرپشن آئی تھی ویکسین کی سپلائی میں اور سینٹرز پہ تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی, مگر وہ اس وجہ سے کہ پیچھے سے جو شپمنٹ آنی تھی, جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی ہمارے ساتھ
वो शिपमेंट पीछे से 2 दिन डिले हुई थी, जिसकी वजह से ये 6 महीने में 2 दिन ऐसे थे जब वाकई हमें इशू आया था। उसके बाद ये कि मैं नहीं समझती कि किसी शहर में भी ऐसा शॉर्टेज होती है। होता ये कि कुछ सेंटर्स के ऊपर रश ज़्यादा पड़ जाता है और वहाँ पर फिर वो वैक्सीन जो है वो शॉर्ट हो जाती है, तो उसको फिर दूसरे सेंटर से कई दफ़ा रीलोकेट करना पड़ता है। चूँकि अब वॉक इन वैक्सीनेशन खुली हुई है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेंटर पे कितने लोग उस दिन आएंगे। तो ये थोड़ी सी सेंटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू होता है। प्रोविंसेस को जो है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी, सबको जो है उनकी ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन पहुँचाई जा रही हैं और मज़ीद वैक्सीन जो है कंसाइनमेंट पाइपलाइन में ये दफ्तन पर वक्तन पाकिस्तान पहुँचती रहेंगी और आगे डिस्पर्स होती रहेंगी चीज़ों को। ठीक है, चलें, अच्छी बात है ये बिल्कुल। कासिम साहब, सिंध गवर्नमेंट ने ज़रा अभी जो रिसेंटली आप लोगों ने मोबाइल सेंटर्स कायम किए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो बड़ा अच्छा कदम है। उससे जो मेगा सेंटर्स थे वहाँ पर थोड़ा रश कम हुआ है, लेकिन कहीं कोई इस तरह की हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन के अमल को शुरू किया जाए? लोगों के घर जाकर अगर इस वैक्सीनेशन के अमल को शुरू किया जाए तो शायद ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग और जल्दी वैक्सीनेट हो सकते हैं। इन कार्ड्स पर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है? बिल्कुल सर। हम दूसरा, मैं डॉक्टर नौशीन साहबा की एक बात को क्लैरिफाई कर दूं। ये जो है MCOC में हम बिल्कुल हम सब लोग बैठते हैं, खुद मैं भी कई दफ़ा उसको मैंने अटेंड किया है, लेकिन वहाँ पर वैक्सीन की वहाँ पर डिमांड जो है ना, वो हम इन सेंस में पहले तो वैक्सीन हमें MCOC की तरफ से एज पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। फिर जहाँ कम होती है तो हम हर रोज उसकी हम एक लेटर लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ये वैक्सीन इतनी एडमिनिस्टर हुई है और फर्दर हमें जो है वो इतनी रिक्वायरमेंट या इतनी हमारी डिमांड या इतनी हमारे पास इन पॉपुलेशन में इनैकुलेशन डेली बेसिस पे हो रही है। जैसे हमने कल और इंशाल्लाह आज अभी रिपोर्ट कंपाइल हो जाएगी आधे घंटे में। कल तकरीबन राउंड अबाउट 3 लाख लोग पूरे सिंध में वैक्सीनेट किए। तो नंबर अब दूसरा आपका जो सवाल था, ठीक है कि जी हम जी क्विकली, टाइम बहुत कम है। हाँ, इन सेंटरों को हम अब 24/7 कर देंगे, जो मोबाइल वैक्सीन सेंटर। दूसरा घर घर ऑलरेडी सर हमारी चलें, बहुत अच्छी बात है। 24/7 आप लोग ये करने जा रहे हैं मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर, और अगर का सिलसिला भी शुरू किया जाए और सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, तो बड़ी मदद मिल सकती है लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम सुमरो साहब, डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।